الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس سے پہلے ہجرت سے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. آپ کی وفات کے بعد اختلافات ہوئے اور اختلاف کا حل بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. انسان کا دل جب صاف ہے تو دین میں کوئی اختلاف ہی نہیں. دین میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ اب بڑھ جائے گروہ میں، خاص طور سے عقائد کے معاملے میں. شرعی فقہی احکام و مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عقیدے میں اب وفات رسول کا عقیدہ ہے یہ، اس میں تو کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے دین مکمل کر دیا، اب اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. بلکہ حدیث میں کہ جس نے یہ سمجھا کہ دین مکمل نہیں ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے نبی پر الزام باندھ رہا ہے کہ آپ نے خیانت کی. جس طرح نبی کی وفات ہوئی اسی طرح پچھلے انبیاء کی بھی وفات ہوئی اور اسی طرح سارے لوگوں کی وفات ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت، یہی زندگی ہے. کوئی دین پھیلانے میں زندگی گزارتا ہے، کوئی دین پر عمل کرنے میں، کوئی دین کا کچھ حصہ سیکھنے میں. زندگی سب کی گزرتی ہے، لیکن دین سے جڑ کر کے زندہ رہنا، زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑا اعزاز بندے کے لیے ہے. اہل علم میں سے، سلف میں سے کسی کا قول ہے بڑا پیارا کہ جس طرح ہم پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے اور دین اسلام ہمیں بغیر مانگے ملا ہے، ہم لوگ تو وراثت میں پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا آپ کی رسالت، یہ بہت بڑا احسان ہے امت پر، ہمارے اوپر. اسی طرح انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے، ہر آدمی کے لیے لکھا کہ ان تصلی خلف ولدک، کہ تم اپنی اولاد کے پیچھے نماز پڑھو. یعنی تمہاری اولاد اس لائق ہو جائے کہ وہ مصلی پر ہو اور تم نمازی رہو. بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اس کی اولاد مصلی پر امامت کر رہی ہے. اور دوسری بڑی نعمت کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو تو اس کی اولاد مسجد میں دائیں بائیں کہیں نظر آئے. بھائی سب کی اولاد تو امامت نہیں کرے گی، امام ایک ہی آدمی ہوگا، لیکن یہ لکھا کہ اولاد کو تم جب مسجد میں داخل ہو تو پا جاؤ تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی تمہارے اوپر ہے. اور جب گھر واپس جاؤ نماز پڑھ کے تو اپنی بیوی کو تم دیکھو کہ وہ یا تو نماز پڑھ رہی ہے یا تلاوت کر رہی ہے یا ذکر کر رہی ہے، تو تم پر اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا فضل ہے. اس سے بڑا فضل نجی لائف میں آپ کو نہیں ملے گا کہ آدمی اپنی اولاد کی اقتداء میں نماز پڑھ لے، یا مسجد میں داخل ہو تو اولاد کو پائے، گھر میں واپس آئے تو بیوی کو دیکھے کہ تلاوت کر رہی ہے یا نماز مکمل کر رہی ہے، ذکر کر رہی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. مگر یہ نعمت ظاہر سی بات ہے کہ مارکیٹ سے خریدی نہیں جاتی. یہ نعمت آپ کو تربیت کی بنیاد پر ملتی ہے. اور جتنا زیادہ زندگی میں آپ کو کامیابی کی ضرورت ہے، کامیابی بغیر آخرت پر ایمان رکھے نہیں مل سکتی. صرف دنیا تک سوچیں گے نا تو آپ کی کامیابی ادھوری رہے گی. 50 60 70 سال کے بعد ختم معاملہ. لیکن بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اپنے عمل کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، نیکی کا اچھا بدلہ، برائی کا برا بدلہ. اور یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے کہ جس نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی زندگی کا انکار کیا وہ کفر کر رہا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہے، اس پر دین قائم ہے. یہ ایمان بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ نہ ہو اگر، تو آدمی نیکی کا کوئی کام نہ کرے، صدقہ و خیرات نہ کرے، کہے گا جو ہے دنیا ہے پھر کیا لینا دینا ہے. لیکن ایمان بالآخرہ
بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ دے کر کے اسلام نے ہمیں دنیا کی زندگی کو بامقصد گزارنے کی تعلیم دی، اور پھر جو کچھ ہے دنیا میں یہ اصل آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ دنیا آخرت کی زندگی کی تمہید ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، دنیا کی پوری زندگی مومن کی آخرت کو سنوارنے کے لیے تھی، کہ ایسی زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کو سنوار دے۔ کفار اور مشرکین کہتے تھے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہتے ہیں تو خالی دنیا کی زندگی، ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آج بھی کتنے ایسے دہریے کہیں گے کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کا، جو دیکھو اس کو سمجھو، قبر کا کون جانتا ہے۔ ملحد اور دہریے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا، مکمل کیا، اسلامی عقیدہ دیا کہ زندگی تمہاری بغیر آخرت پر ایمان رکھے صحیح سمت کو نہیں پا سکتی۔ اگر تم صحیح چاہتے ہو راستے پر، اولاد کو تم دینی راستے پہ لگانا چاہتے ہو یا مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے کام آئے، تو جس طرح دنیا میں انسان اپنی اولاد کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد انسان کو اس کی قبر میں اس کا درجہ ایک دن بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ میرے رب یہ کہاں سے ہے؟ آج تو ترقی مل گئی، تو کہا جائے گا کہ وَلَدٌ اسْتَغْفَرَ لَكَ، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو اولاد کی طرف سے دعائے مغفرت یہ مرنے کے بعد بھی والدین کو پہنچتی ہے۔ لیکن یہ سب سارا معاملہ ایمان اور عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ صرف دنیا داری ہو تو آدمی وہاں تک نہیں سوچے گا، دین کی کچھ چیزوں کو لے لے گا بس ختم معاملہ۔ اسی لیے ایمان بالآخرہ ایمان کا ایک حصہ ہے، جس سے دنیا میں ایمان اور عقیدے اور عمل کو مکمل طور سے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل اپنی زندگی میں بتا دی۔ مخلوق میں سے جو لوگ اس زمانے میں تھے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے تھے، یہود و نصارہ بھی مانتے تھے، لیکن منکرین بھی تھے، انکار کرنے والے بھی لوگ تھے، دہریے بھی تھے۔ اللہ کی عظمت اور اس کی بلندی کو بھی سب لوگ مانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن عبادت میں وہ غیر اللہ کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ تو اسلامی عقیدے پہ جو زنگ لگ گیا، انبیاء کی جو تعلیمات مرجھا گئی، اللہ نے آخری رسول بھیج کر کے مکمل دین کو واضح کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی آیا ہے۔ اسلام دین حق ہے، اور باقی دین جتنے ہیں اسلام کے بعد وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ اپنے دور میں وہ تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اپنانا چاہے تو وہ اس کی طرف سے نہیں قبول کیا جائے گا۔ لیکن آخری رسول کو ایمان، عقیدہ، تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک یہ پیغام بھی پہنچایا کہ جتنے انبیاء اور رسول آئے ان تمام پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان تمام کا مقصد، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لاکھوں انبیاء آئے، تمام انبیاء کی نبوت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، نہیں۔ ایمان کے 6 ارکان میں ایک رکن ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔
تو ہم ان کے رسول برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل اسلامی تعلیمات قرآن پر اور نبی کی سنت پر کریں گے۔ اس لیے کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ پچھلی امتوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کیا، اصلی شکل میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ جیسے بائبل ہے، ایک نہیں ہے، بائبل 4 ہے، اناجیل اربع اس کو کہتے ہیں، اور ان چاروں میں بھی ضرور نہیں کہ کون صحیح ہے۔ قرآن ایک ہے اور قیامت تک ایک رہے گا، سنت ایک ہے اور ایک رہے گی۔ عام طور سے جو فقہی مسالک ہیں نا، بہت سارے لوگ پیچھا چھوڑانے کے لیے کہے گا نا کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، کسی کو بھی فالو کرو۔ برحق تو کوئی ایک ہوگا، چار کیسے برحق ہوں گے؟ کچھ چیزوں میں چاروں برحق ہوں گے، اس لیے آپ کسی ایک کو لازم پکڑ لیں گے تو گویا آپ 3 کو غلط کہہ رہے ہیں، ایک ساتھ 2 پہ چل نہیں سکتے۔ تو اس سلسلے میں اہل حدیث کا جو طریقہ ہے، علماء کا، محدثین کا، فقہا کا، کہ کسی بھی امام کی کوئی بات سنت کی روشنی میں ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اماموں کے سب کا احترام کیا جائے گا، سب کے ساتھ محبت کی جائے گی، دل سے محبت کی جائے گی، سب کا احترام کیا جائے گا، باتیں ماننے میں تعصب نہیں برتا جائے گا، بلکہ جس کی جو بات سنت کی روشنی میں ہے وہ سر آنکھوں پر قبول کی جائے گی۔ کسی مسئلے میں سب کی بات ایک ہی ہے تو آپ سنت کو مان لیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے زیورات میں زکوٰۃ، استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ۔ امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تینوں ائمہ کے نزدیک استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ علماء اہل حدیث کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ حق اور دلیل سے زیادہ قریب کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک۔ تو ہم اس لیے نہیں کہ مسلک کو فالو کرتے ہیں، جو چیز سنت سے قریب ہے وہ ہمارا مسلک ہے۔ اچھا، دونوں کی دلیلیں الگ الگ ہیں۔ جو تینوں ائمہ کی دلیل ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو زیورات بھی استعمال کی چیز، جیسے آدمی کے پاس 2-4 مکان ہیں، کبھی آپ ہر گھر میں رہتے ہیں، کبھی تلوجہ میں، کبھی کرلا میں، 1 مہینہ وہاں 1 مہینہ رہائش کے لیے، تفریح کے لیے، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 2-4 گاڑیاں ہیں یوز کے لیے رکھی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ استعمال کے زیورات ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، زیورات میں زکوٰۃ اس لیے ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کے کنگن پہن کر آئی، آپ نے کہا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو کہا یہ واضح دلیل ہے کہ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ تو ایمان، عقیدہ، دین، سنت، جو بھی علماء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، سب سے محبت کی دعوت دیتا ہے۔ سنت سے قریب جس کی بات ہے اسے قبول کیا جائے گا۔ مسلکی تعصب اسلام میں نہیں ہے۔ جو بھی امام یا ولی محدث نبی کی سنت پیش کرے، سر آنکھوں پر اس کی بات قبول کی جائے گی۔ تباہی کہاں سے شروع ہوئی کہ آدمی دلیل نہیں تلاش کرے، میں تو فلاں مسلک کو فالو کرتا ہوں، بس اسی پر رہوں گا، یہ گمراہی کی بات ہے۔ مسلک دین نہیں ہے، بلکہ دین کے ایک حصے کا نام مسلک ہے، جس میں پورا دین ہے بھی، اور کہیں کہیں پورا دین نہیں ہے، کہیں اصلی ہے، کہیں نقلی ہے۔ مسلک برانچ ہے، اصل دین ہے۔ ائمہ فقہا نے اپنے زمانے میں مسائل بیان کی، اور اتنے ایماندار اللہ والے ہوتے تھے، کہتے نبی کی حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، میری بات کو دیوار پہ مار دو۔ اور ہر امام اپنے زمانے کا فقیہ اور سورج کی طرح روشن تھے۔ امام مالک کے بارے میں کہتے جب تک مدینہ میں کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دے سکتا،
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے عظیم محدث ہیں. امام شافعی مشہور اور ذہین فقیہ اور محدث ہیں. رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں. ان کے نام پر گروہ بنانا، تعصب کرنا اور اس کا بڑا نقصان اٹھانا یہی خطرناک ہے. تعصب ختم ہو گئے. صحابہ کے اختلافات تھے، قرآن سے حل ہو گئے، سنت سے حل ہو گئے. اسی طرح آج بھی اختلافات مٹ سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں. اور عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدے میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو سمجھ لو کہ گمراہی پر ہے. عقیدے میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. وفات رسول یا علم غیب، یہ سب عقیدے کے مسائل ہیں. یہ تو زبردستی کا سودا ہے خرافاتیوں کا یا بدعتیوں کا. اللہ نے سارے رسولوں کو ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. پہلے رسول نوح علیہ السلام اور آخر رسول اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی کی. اور ہر نبی نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے اپنی امت کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. سارے نبیوں کی دعوت ایک ہے. طاغوت کی بندگی سے روکتے تھے اور اس کے بعد برائی سے، شرک سے انہیں روکتے تھے. سارے نبیوں کی جب دعوت ایک ہے، ایک اللہ کی بندگی، تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نبی کو نائب پروردگار کہتے ہیں، نبی کو نور کہتے ہیں، نبی کو غیب کا عالم کہتے ہیں، نبی کی وفات کو نہیں مانتے. جب نبی نے صاف عقیدہ دے دیا کہ آپ کی وفات ہو گئی، میں آئندہ شاید تم سے نہ مل سکوں، خود نبی نے اپنی وفات کا ذکر کیا اور جو شبہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے نے ختم کر دیا. تو ایمان عقیدے کی ساری تفصیل نبی نے بیان کر دی. اب اس راستے سے جو بھی ہٹا ہوا ہے یہ دلیل ہے کہ وہ گمراہی پر ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے. عقیدے میں اختلاف کی گنجائش نہیں. فقہی مسائل میں آپ بہت ساری چیزوں میں گنجائش پا سکتے ہیں، جو جہاں حلال حرام سنت بدعت نہیں ہے. فقہی مسائل میں گنجائش آپ پا سکتے ہیں. جیسے فجر کی سنت ہے، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت میں شامل ہو جائے، سنت چھوڑ دیجیے. اب اس کے بعد کب پڑھیں گے اس کو؟ واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی فجر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے. پوچھا یہ کیسی نماز ہے؟ کہا کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت چھوٹ گئی تھی. تو آپ خاموش تھے، یعنی پڑھ سکتے ہیں فجر کے بعد. اب جیسے حدیث میں کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو پھر یہ 2 رکعت کہاں سے آ گئی؟ جواب: عام نفلی نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن قضا نماز یا تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک حدیث میں وضاحت ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. یہ بھی حدیث میں ہے. تو اب اہل علم نے لکھا کہ جسے مسجد میں ٹھہرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ فجر بعد نہ پڑھے، طلوع شمس کے بعد پڑھے. جسے جانا ہے باہر ڈیوٹی پہ یا کام پہ تو وہ پڑھ کر کے چلا جائے. تو آپ اختلاف پائیں گے مگر پیارا حل بھی پائیں گے فقہی مسائل میں. لیکن عقیدے کے مسائل میں کوئی گنجائش نہیں اختلاف کی. ایک دین ہے، ایک رسول ہے، ایک کتاب ہے، ایک اللہ کی عبادت رسول کے طریقے پر کرنی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو پیغام ایک دیا، اور رسولوں کا پیغام بشارت اور انذار، اور اس کے بعد اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. جیسے کوئی صرف توحید توحید چلائے، حقوق نہ ادا کرے، بندگی صحیح طریقے سے نہ کرے، صرف عقیدہ لے کر بیٹھ جائے، تو عمل جب تک نہیں کرے گا عقیدے سے اس کے کیا فائدہ ہوگا؟
عقیدہ درست ہے تو اس کی تاثیر عمل پر آئے گی. جیسے بے نمازی ہے، نماز ترک کر دینا کتنا خطرناک جرم ہے، فرائض کو ضائع کر دینا کتنا خطرناک جرم ہے. تو اللہ نے بندے کے لیے ساری تفصیل نبی کے ذریعے بیان کر دی، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. یعنی وفات رسول کے بعد قیامت تک کے لیے اس دین کو محفوظ کر دیا ہے. اور اس کے بعد طاغوت پر ایمان رکھنے سے منع کر دیا. طاغوت کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے آخری گفتگو. اور یہ آخری گفتگو طواغیت طاغوت کی جمع ہے، یعنی اللہ کے سوا غیروں کی عبادت یہی طاغوت ہے. وہ 5 ہیں. پہلا طاغوت ابلیس ہے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک لمٹ سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اسپیڈ بڑھ گئی تو کہیں گے نا ہائی اسپیڈ ہو گئی، اوور اسپیڈ ہو گئی، وہ اسی کو کہیں گے حد سے آگے بڑھ جانا. پانی ہے زمین پر چل رہا ہے، لیکن اگر پانی اتنا اونچا ہو جائے سیلاب میں کہ آپ کا مکان ڈوب جائے تو کہیں گے تغل ما. نوح علیہ السلام کے واقعے میں فلما تغل ما، اپنی حد سے آگے جانا. تو انسان کو عبادت میں ایک حد دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ حد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرے. ابلیس کی بندگی کرنا یہ طاغوت کی بندگی کرنا ہے. اللہ کے کسی ایسے بندے کی بندگی کرنا جس سے وہ راضی ہو. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام راضی نہیں تھے اس سے، لیکن اگر کوئی راضی ہے، جیسے کوئی بہت سارے پیر یا اولیاء، آج بھی اولیاء تو نہیں کہیں گے، پیر بھلے کہہ لیجیے، اپنا سجدہ کراتے ہیں. بمبئی میں یہ بوہرا فرقے میں جو ان کا بڑا ہوتا ہے اس کا لوگ سجدہ کرتے ہیں. اور یہ بریلیوں میں درگاہوں والے جو ہاشمی میاں کا دیکھیے آپ، لوگ سجدہ کریں گے. ایک بار ایک عرب تاجر آئے، تو تاجر ہیں تو کسی سے بھی مل سکتے ہیں بزنس کے حساب سے. ایک بڑے فرقے کے آدمی سے ملا وہی کہ یہ تو جو بھی آتا ہے سجدہ کرتا ہے. تو عرب دین کے معاملے میں غیرت مند ہوتے ہیں، توحید کے معاملے میں. اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا دوسروں کا سجدہ کرنا تو حرام ہے، کیسے تم راضی ہو کہ لوگ تمہارا سجدہ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب جانتے کیا تھا؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ ہندوستان ہے، یہاں پتھر کا سجدہ ہوتا ہے، بندر کا سجدہ ہوتا ہے، بلی کا، گائے کا، میں تو انسان ہوں، کرنے تو سجدہ. یعنی اس طرح سے شیطان دلوں میں داخل ہو جاتا ہے، کفر کو بھی سجا کر پیش کر دیتا ہے کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو. تو اگر کوئی اپنی عبادت بندگی سجدے سے راضی ہے تو وہ طاغوت ہے، چاہے وہ کسی بڑے درگاہ کا مجاہد ہو. آپ دیکھتے ہو درگاہوں کے عرس وغیرہ پہ پیر بیٹھا ہے تو لوگ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ حرام ہے، جس کا سجدہ کرتے ہیں وہ وقت کا طاغوت ہے. اسی طرح سے جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، اپنی بندگی کی طرف، وہ بھی طاغوت ہے. کچھ لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ کہ مجھے غیب کا علم ہے. تو غیب کا علم اللہ کی خوبی ہے، اللہ کا خاص علم ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. قل لا يعلم الغیب الا اللہ قل انی لا اعلم الغیب. الگ الگ تفسیر آیتوں میں ملیں گی، آیتیں الگ الگ ملیں گی. اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. تو جو اللہ کے علم غیب کا دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت ہے. کوئی حکمراں اگر ہے اور اس کے بعد اس حکمراں کو حکومت کرنے کی سہولت ملی اور وہ حکمراں اللہ کے قانون کے بجائے اپنا دنیاوی کوئی قانون چلائے قصدن، جس سے دین پر ضرب آئے، وہ بھی طاغوت ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا تفصیل میں آپ جائیے کہ خوارج یہیں سے نکلے تھے. حکومتیں جو ہوتی ہیں آج بھی، جو حکمراں ہیں عرب ممالک میں، مکمل طور سے آپ دیکھیں کہ اسلامی قانون نہیں ہے، کہیں نہ کہیں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. اگر وہ قانون ان کو شرک یا کفر پر مجبور کر رہا ہے تب تو کھلا ہوا طاغوت ہے. لیکن دنیاوی مصلحتوں کے لحاظ سے کوئی قانون عوام کی مصلحت کے لحاظ سے بنا ہے تو وہ طاغوت نہیں ہے.
آج خوارج اور جو انقلاب کے نام پر اسلامی اور بہار عرب کی دنیا کی خرافات اور لاکھوں نوجوانوں کو جو مروا ڈالا ہے نا عراق میں، سوریہ میں، لیبیا میں، یہ اسی پوائنٹ کو لے کر کے نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور کتنا خطرناک جو ہے رول آپ دیکھیے، سوریہ میں 10 لاکھ سے زیادہ بچوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو مارا گیا. قتل اور خون ریزی کے علاوہ عزت و آبرو کتنے لوٹ جاتی ہے. تو خارجیت یعنی اپنی مرضی سے دین کو سمجھنا اور حکمراں کے خلاف بغیر سوچے سمجھے میدان میں نکل آنا. اسی لیے یوسف قرضاوی بہت مشہور رائٹر بھی ہیں، انہوں نے سوریہ کے تعلق سے فتویٰ بھی دیا تھا کہ حکومت کے خلاف لڑا جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے کا سب سے بڑا مجرم یوسف قرضاوی ہے. کسی عالم کا فتویٰ پا کر کے لوگ میدان میں نکل آئیں، جان مال عزت و آبرو گنوا دیں، کتنا بڑا مجرم ہے. فتویٰ دینے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، حکومتوں سے ٹکرانے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. بہت آسان میٹر نہیں ہے. سوریہ، عراق، لیبیا میں جو تباہی آئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، شرپسند آئے اس کے گھر میں داخل ہو گئے، کہا کہ یا تو ہم شوٹ کر دیں گے یا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. اس طرح سے لوگوں کے مکانوں پہ قبضہ کیا گیا اور پھر باہر اسے شوٹ بھی کر دیا گیا. جب فساد ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، تباہی آتی ہے تو اس طرح سے آتی ہے. تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قانون نافذ کرنا طاغوت ہے، لیکن اس قانون کو جاننا پہچاننا یہ ضروری ہے کہ اس میں جیسے کوئی حکمراں کھلے طور سے شرک کی دعوت دے، لوگوں کو سجدے اور بندگی سے روکے، تو اس کو نہیں مانیں گے. ختم، آپ اپنے طور سے عبادت کیجیے، لیکن میدان میں ہتھیار لے کر کے نکلنے کا حکم نہیں ہے. جیسے آج ہم ہندوستان میں ہیں، بعض جگہوں پہ اذان سے روک دیا گیا یا رات کو اذان نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ہم بغیر اذان کے ہلکے سے اذان دے کر کے نماز پڑھیں گے. جب اسپیکر نہیں تھا، یہ تو 100-150 سال پہلے کی ایجاد ہے، بلکہ اس سے بھی کم وقت ہوا ہے. کیسے اذان ہوتی تھی؟ ٹکراؤ کی سیاست یہ اسلام میں نہیں ہے. خاص طور سے حکمرانوں سے ٹکراؤ کی سیاست اسلام میں نہیں ہے. پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے. اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا، کسی اور کے حکم کو ماننا، زبردستی کسی کو مسلمان بنانا، یہ بھی خطرناک جرم ہے. بندوق کے نال پہ کسی سے کہیں کہ آپ اسلام لے آؤ تو اس کی بھی گنجائش نہیں. لا اکراہ فی الدین. آپ چاہے جتنے پاورفل ہو جائیں، کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے. اور ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کی بڑی خوبی یہی تھی کہ 7-8 سال تک حکومت کیا، زبردستی اسلام کو نہیں پھیلایا. اور آج بھی جہاں بھی مسلم ممالک ہیں زبردستی نہیں، کیونکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ حکومت کا قانون نہیں. ہمارے اسلام کا عقیدہ ہے کہ زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جائے گا. تو یہ اصول، ضابطے، عقائد کے احکام و مسائل جتنا زیادہ مضبوط ہوں گے، جڑیں مضبوط ہوں گی، دعوت میں بھی کامیاب ہوں گے، ٹکراؤ کی سیاستوں سے بھی دور رہیں گے. حکمت و دانائی کے ساتھ کس طرح نبی نے کب کیسے کس چیز کو فتح کیا، کامیابی حاصل کی، جتنا آپ سیرت طیبہ سنت نبوی سے جڑیں گے اتنا کامیاب رہیں گے. جتنا اس سے دور ہوں گے اتنا فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب رسول الثلاثہ جس کو ہم نے پڑھا، اس کتاب کو ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارے لیے ایک سرمایہ بنائے، ایمان، عقیدے اور عمل کی سلامتی اور حفاظت کا ذریعہ بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.